موجودہ حالات کے لحاظ سے ہم نے سلیکٹ کیے، جس کا عنوان ہے پونزی اسکیمز متبادل کیا. یہ آپ کے سامنے ڈاکٹر رحمت اللہ صاحب پیش فرمائیں گے. چونکہ یہ ایک عام مسئلہ اس وقت بنا ہوا ہے، اس لیے اس پر گفتگو بظاہر ضروری ہے. پونزی اسکیم کسے کہتے ہیں؟ سب سے اہم بات یہ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بائع تجارت اس کو حلال کیا ہے، لیکن ربا اور ربا کی شکل میں کی تمام تر شکلیں اللہ نے حرام کی ہیں. یہ پونزی اسکیمز بائع کے زمرے میں لا کر، تجارت کے زمرے میں لا کر کے دھوکہ دینے کی ایک اسکیم ہے. دراصل یہ اس کو پونزی اسکیم بھی کہتے ہیں، اور یہ بیسیکلی فراڈولنٹ بزنس پریکٹس ہے. اس میں ہوتا کیا ہے تجارت میں، اور اس میں فرق جو ربا اور نفع میں جو فرق ہے کہ جب ہم پیسے کا استعمال پروڈکشن، ڈسٹریبیوشن، ٹریڈ وغیرہ میں کرتے ہیں، یعنی پیسہ اور لگانے اور پیسہ واپس لینے کے درمیان کوئی شے آ جاتی ہے، یعنی کوئی کموڈٹی آ جاتی ہے یا کوئی سروس آ جاتی ہے، تو اس پر جو ریٹرن ہے، ایکسٹرا منی ہے، وہ پروفٹ کہلاتا ہے. لیکن پیسہ لگانا اور اس پیسے پر بغیر کسی شے کا عمل دخل کموڈٹی یا سروس ایکسچینج میں درمیان میں نہیں آتا ہے، تو اس پر جو اضافہ ہے اس کو سود کہتے ہیں. تو M is for money، M1 M2 دینے والا پیسہ، لینے والا پیسہ، اس کے درمیان میں اگر کوئی کموڈٹی، گڈس یا سروس آتی ہے، پیسہ M1 پاس ہوتا ہے کموڈٹی کے تھرو، پھر وہ ٹوٹل رقم بنتی ہے، اس میں نفع شریک ہوتا ہے، اضافہ ہوتا ہے، وہ اضافہ جائز ہے. لیکن اگر درمیان کی یہ شے داخل نہ ہو، M1 اور M2 کے درمیان کوئی دوسری چیز نہ ہو، تو پھر وہ ربا میں داخل ہے، وہ ربا دیتے رہتے ہیں. یعنی وہ کسی تجارت میں، کسی صحیح معنی میں جو سرمایہ کاری ہوتی ہے، اس میں وہ پیسہ نہیں لگتا ہے. 1,00,000 روپیہ، ابھی جیسے ایگزامپل ہے، ایک آدمی نے اس اعتبار سے پیسہ کمانے کے بارے میں سوچا، تو اس نے 1,00,000 روپیہ اپنی جیب سے ڈال دیا. 1,00,000 روپیہ ڈال دیا اور لوگوں سے کہا کہ بھئی ہم ایک اسکیم چلاتے ہیں، اس میں پیسہ لگائیے اور ہم آپ کو ہر مہینہ 3,000 روپیہ دیں گے. بلکہ آج کل کی پریکٹس میں تو 5,000 بھی چل رہا ہے، 5,000 روپیہ مہینہ دیں گے. تو بھئی کیا بھروسہ ہے؟ تو ہم آپ کو چیک دیتے ہیں، آپ چیک لے لیجئے، آپ 1,00,000 روپے لے کے آئیے اور 5,000 روپے کے آپ جو ہے وہ 12 چیک لے لیجئے ہم سے. تو آدمی سمجھتا ہے، واہ، قریب ترین لوگ بھروسہ بھی کر لیتے ہیں. اب وہ 5,000 کا چیک جب وہ جا کے انکیش کرتا ہے تو کیش ہو جاتا ہے، کیش ہو جاتا ہے، اس کا اعتماد بڑھ جاتا ہے. اب وہ جو 3 مہینے تک 5,000 روپے کا چیک انکیش ہوتا ہے، تو وہ ٹرسٹ کریٹ کر دیتا ہے اس بندے پر. تو وہ عام لوگوں سے بات کرتا ہے یا لوگ پوچھنے آتے ہیں، تو ہاں بھائی مجھے تو مل رہا ہے، مجھے تو مل رہا ہے. تو اس سے پھر جو 2 آدمی پہلے آئے تھے، ان کے مقابلے میں ہر 2 آدمی 2 آدمیوں کو، ایک آدمی کو لے کر کے آتا ہے. تو یہ انورس پیرامڈ جیسے ہوتا ہے پیرامڈ، تو یہ انورس پیرامڈ کی شکل ہے. سمجھ رہے؟ وہ کوئی کام دھام نہیں کرتا. پہلے 1,00,000 روپیہ جو اپنا ڈالا تھا، اس 1,00,000 روپے کو رسک پر لگا کر اس نے 3 آدمیوں کو 3,00,000 روپے انوائٹ کر لیے اور ہر شخص کو 5,000 روپے کا چیک دے دیا. تب تک ایک دوسرا آ گیا، تیسرا آ گیا، اسی پیسے کو رول کرتے ہیں. تو اس کو جو آپ گوگل پہ جائیں
یعنی واٹس ایپ پہ بھی بہت کچھ آ رہا ہے، لیکن گوگل پہ جائیں تو اس کی جو ہے وہ جو ڈیفینیشن ہے fraudulent practice, fraudulent investment operation where the operator, an individual or organization, pays returns to its investors from new capital paid to the new capital paid to the investors by new capital investors rather than the profit earned through legitimate sources. یہ اس کی ڈیفینیشن ہے. تو اس میں جو چیز سامنے آتی ہے، یہ اصل میں یہ کامیاب کیوں ہوتی ہے؟ کامیاب اس لیے ہوتی ہے کہ اصل میں جو کچھ ہوتا ہے، میں نے قرآن کی جو آیت آپ کے سامنے پیش کی، اس میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی دخل نہیں ہے اور شیطان کا بھی کوئی دخل نہیں ہے، اس لیے کہ شیطان تو شیطانیت کے لیے ہی بنایا ہے. تو اس کو مورد الزام ٹھہرا کے آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ آپ کو اپنے عقل و فہم پر جو ہے وہ کچھ بھروسہ کرنا چاہیے، کچھ اس کا استعمال ہونا چاہیے. تو اگر آپ نہیں کریں گے، شیطان تو کہتا ہے آپ یہ کام کرو، یہ جنت ونت سب مطلب بات کی باتیں ہیں، ہاں فقط وعدہ حور ہے، آپ کر لیجئے تو کیجئے، تو پھر آپ برباد تو ہونے ہیں آپ. لیکن اگر آپ اس کو جج کریں، اس کو انالائز کریں، اس کا جسٹیفیکیشن تلاش کریں، یا اس کی جو ہے وہ انالیٹیکل اسٹڈی کریں، تب آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں حقیقت کتنی ہے اور فریب کتنا ہے. ہاں ہم لوگ اصل میں چاہتے کیا ہیں؟ روزی کی تلاش. اول تو روزی رزق کی گارنٹی اللہ نے دی ہے، لیکن اپاہج بن کے نہیں، محنت کر کے. محنت کریں گے اللہ روزی دے گا. ٹھیک ہے. ہماری جو فطرت ہے اس میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئک ریٹرن ملے، کوئک، فوراً. یہ ایک بڑی عجیب خصوصیت ہے. دوسرا ہے یہ کہ زیادہ سے زیادہ ریٹرن ملے. اور تیسری چیز یہ کہ ایشورڈ ہونا چاہیے. پہلے سے بتائیے آپ مجھے، ہاں، اور یہ بھی بتائیے کہ بھلے حلال کی بات کرتے ہیں لیکن ملے گا تو. اس طرح کے جتنے لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں، جب کہا جاتا ہے کہ دیکھو رسک اگر کسی کام میں نہیں ہے، خاص طور پہ بزنس میں، تو پھر جو ریٹرن آئے گا وہ حلال نہیں ہوگا. تو اس بزنس میں رسک کو شیئر کرنے کے لیے تیار اگر ہیں تو آپ کو حلال آمدنی ملے گی. اور اس بزنس میں رسک حاصل تیار نہیں ہے برداشت کرنے کے لیے، نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر وہ سود ہوگا، وہ حرام ہوگا، وہ جائز نہیں ہوگا، وہ حلال نہیں ہوگا. اب یہاں یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ ہماری مینیجریل اسکل جو ہے وہ رسک جو ہے اس کو زیرو کر دیتا ہے. زیرو رسک از نیور، کین نیور بی زیرو، کین نیور بی زیرو. لیکن وہ یہ کہتے ہیں اور اس کے لیے ثبوت دے دیتے ہیں، چیک دے دیتے ہیں. یہ دراصل کس چیز کے سے ابھرتی ہے؟ یہ ابھرتی ہے لالچ سے. گریڈ. یہ گریڈ جو ہے اٹس اے پارٹ آف ایمبیشن. ایمبیشن رکھنا یہ بری بات نہیں ہے. ایمبیشن از دا ڈرائیونگ فورس فار گروتھ. بغیر ایمبیشن کے کوئی شخص زندہ نہیں رہ سکتا، گرو نہیں کر سکتا. وہ تو ضروری ہے. آپ کو جنت کی فکر نہیں ہے بلکہ جنت الفردوس کی فکر ہے. تو آپ جنت الفردوس کے لیے جو ہے وہ ایمان لانا کافی نہیں ہے. اس کے لیے تو محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے تو کوشش کرنی پڑے گی، اس کے لیے تو زخم برداشت کرنے پڑیں گے، رسک اٹھانا پڑے گا. تو یہاں جو ہے یہ گریڈ وہ شے ہے کہ جو ہماری ضرورت یا ہمارے حق سے زیادہ ہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. واٹ ایور از ڈیو فار می، آئدر یا تو یہ کہ میرے اپنے کام کے ذریعے سے یا اللہ کے دیے ہوئے مقدر سے ہم زیادہ چاہنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہے گریڈ. اور اس گریڈ میں جب یہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، یہ تینوں چیزیں کہ بھئی کوئک رسپانس ملے گا کیا، آج پیسہ لگایا کل ملے گا کیا. انویسٹمنٹ کے لیے آتے ہیں، آج پودا لگایا اور کل صبح آ کے پوچھتے ہیں کہ وہ بیج جو میں نے ڈالا تھا کل، آپ کو دیا تھا ڈالنے کے لیے، وہ کتنا بڑا ہو گیا ہے. اس کو پیدا زمین سے اوپر آنے کے لیے ہفتوں لگتا ہے، 15 روز لگتا ہے، مگر دوسرے دن آ کے پوچھتا ہے بڑا ہوا کہ نہیں بڑا ہوا، پھر کتنا بڑا ہوا.
साल भर के बाद अगर फ्रूट देना है तो 3 महीने में कहता है फल वल आना शुरू हुआ, अच्छा फल नहीं तो फूल तो आना शुरू हो गया होगा। से क्विक रिस्पॉन्स चाहता है, क्विक रिटर्न चाहता है। हाँ, ये इंसानी फितरत में है। इंसानी फितरत में तो फलहमा फुजूरहा व तकवा, तकवा भी है, फुजूर भी है। आप जिस चीज को बढ़ावा देना चाहें वो बढ़ जाएगी, फुजूर को बढ़ावा देना चाहें फुजूर बढ़ जाएगी, तकवा को बढ़ावा देना चाहें तो तकवा बढ़ जाएगी। ये तो इट डिपेंड्स अपॉन यू। और यही तो असल टेस्ट है। अल्लाह ताला ने जो हमारे और आपके लिए जन्नत और दोज़ख का मसला फरमाया है वो यही कि इफ यू सक्सीड इन द टेस्ट एंड एग्जामिनेशन यू विल बी पुट इन जन्नत, बट इफ यू डोंट सक्सीड इन दिस टेस्ट यू गो फॉर फुजूर, तो फिर समझ लीजिए कि उसकी जजा जहन्नम है। यही मामला हलाल और हराम का है। हम इन चीजों पर भरोसा नहीं, इन चीजों की फिक्र नहीं करते कि वाकई हलाल है, वाकई सच है, वाकई दुरुस्त है, इसकी फिक्र नहीं करते, बल्कि क्विक रिटर्न, एश्योर्ड रिटर्न और हाई रिटर्न, ये 3 खुसूसियात जब कहीं से आती हैं तो हम आंख बंद कर लेते हैं, वी बिकम अ ब्लाइंड पर्सन। ये ब्लाइंड फेथ तो अल्लाह ताला अपने पे नहीं करवाता है, आप चीजों पे करते हैं। अल्लाह ताला कहता है ये आफाक व अनफुस से देखो, इस पर गौर करो, तुमको पता चल जाएगा कि कोई इसका क्रिएटर है या अपने आप बना हुआ है। तो अल्लाह ताला जब हमसे आपसे ये डिमांड नहीं करता कि जिनसे सब कुछ हमको दिया है, सब कुछ हमको दिया है, और ये कायनात जो है वो उसकी वो ब्लाइंड फेथ नहीं करवाता, तो आप इंसान पे ब्लाइंड फेथ करते हो, क्या मतलब है इसका? तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? ये हमारे अपने हाथों की कमाई है, ये हमारे अपने हाथों की कमाई है। बिमा कसबत ऐदियन नास, इसमें औरों का खता कम है, इसलिए कि शैतान जो है वो तो शैतानियत के लिए ही पैदा किया गया है, या उसको दे दिया गया है ये काम करने के लिए। अब मामला जो आ रहा है, ये जो क्विक रिटर्न का और फ्रॉडुलेंट इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिस है, इस पर आप अगर गूगल पे जाएंगे तो आपको न सिर्फ ये कि दर्जनों बल्कि ये कि सैकड़ों की लिस्ट मिल जाएगी उन ऑर्गेनाइजेशंस की जिन्होंने फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस की हैं। और इसका कि गूगल के एतबार से तो इसका जो इजरा है, जो शुरुआत है, ये वेस्ट से हुई है, अमेरिका और यूरोप से हुई है, और यहां तक कि इनकी ये प्रैक्टिसेस की लाइफ 25 से 30 साल तक पाई जाती है। हाँ, ये जो इनवर्स पिरामिड है ये साल 2 साल 5 साल में खत्म नहीं होता है। ये इनवर्स पिरामिड बढ़ते अब तक की तारीख में जो है वो ये है कि 25 से 30 साल तक इसमें कुछ बिगाड़ नहीं आता, ये चलती रहती है इसी तरह से। तो ये कहना कि 5 साल से हम काम कर रहे हैं, 10 साल से हम काम कर रहे हैं, 15 साल से हम काम कर रहे हैं, ये इस बात की जमानत नहीं है। तो हमें जो करना चाहिए वो ये कि देखिए, जो काम फ्रॉडुलेंट है कि नहीं है ये आपको चेक करना चाहिए। मैं एक बात कहता हूं तो उस बात का सबूत क्या है मेरे पास, सबूत क्या है, मैं सबूत पेश करूं और आपके लिए काबिल कबूल हो तब आगे बढ़ें, और काबिल कबूल ना हो तो रुक जाएं। फिर मैं कुछ और दिनों के बाद आपके पास आऊं और फिर बात करूं तो फिर आप चेक करें, और चेक करने के बाद ये देखें कि आप 5 साल से यही बात कह रहे हैं, अमलन क्या हो रहा है। कहीं कुछ बता सकते हैं आप? कहीं कुछ बता सकते हैं क्या काम कर रहे हैं आप? हलाल है क्या? वाकई तिजारत कर रहे हैं? तिजारत कर रहे हैं तो कहां कर रहे हैं, किस चीज में कर रहे हैं? हाँ, इसकी कुछ मालूमात, कुछ इत्तला, कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिलना चाहिए। और आज की दुनिया में इसको भी बेवकूफ बनाने का तरीका वेबसाइट से निकाल लिया गया है, समझ रहे? वेबसाइट से निकाल लिया गया है, और वेबसाइट पे अच्छी शानदार किस्म के वेल डिजाइन सिस्टम आपको दिखाया जाता है। वो दैट इज नॉट सफिशिएंट। आपको कहीं एक पायलट टेस्ट के तौर पर किसी एक चीज को देखना चाहिए। वहां भी ये फ्रॉडुलेंट पीपल वहां भी वो चालाकियां करते हैं। दुबई में एक ऑफिस खोलेंगे करोड़ों रुपए की, और शानदार बोर्ड बनाएंगे, फर्नीचर बनाएंगे, इनॉग्रेशन करेंगे, एक आदमी को 2 रोज 4 रोज के लिए, 1 महीने 2 महीने 4 महीने के लिए रखेंगे, वो ऑफिस खुल जाएगी।
اور دبئی کے لوگوں کو بلایا جائے گا اور دیکھا جائے گا اور لوگ دیکھیں گے. بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں اس میں تو. ہاں, علماء کرام تشریف لائے ہیں, بڑے رچ مین پیپل لے کر کے آئے ہیں, قال اللہ قال رسول کرنے والے لوگ اس میں موجود ہیں, سمجھ رہے ہیں, اور آفس یہاں موجود ہے. تو پھر کیا تو بس وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. ہاں, یہ الگ بات ہے کہ 1 مہینے کے بعد وہ آفس رہتی ہے, صرف اس میں تالا لگا رہتا ہے, کوئی تجارت نہیں ہوتی. وہ تجارت دبئی سے کھول کر کے بمبئی میں بھی ہو سکتی ہے اسی طرح کی, اسی طرح سے حیدرآباد میں بھی ہو سکتی ہے, بنگلور میں بھی ہو سکتی ہے. جہاں جہاں ٹارگٹ ہے ان کا, اس ٹارگٹ پر یہ حرکتیں بھی وہ کر جاتے ہیں, یہ فراڈولنٹ پریکٹسز والے. لیکن وہاں کہیں کچھ نہیں ہوتا. اور اوور اینڈ ابو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو لیگل اینڈ رجسٹرڈ سسٹم ہوتا ہے, اس سسٹم میں ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے. گورنمنٹ آف انڈیا کا قانون یہ ہے کہ آپ جو کریں وہ آڈٹ اور رپورٹ وہ جو ہے پبلش ہونی چاہیے اور پبلک ہونی چاہیے. پبلش ہونی چاہیے اور پبلک ہونی چاہیے, یعنی پبلک کے دسترس میں آنا چاہیے. مثلا یہ کہ اگر آپ کمپنیز ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہیں تو آپ کو جو ہے وہ کمپنی کے یعنی کمپنی رجسٹرار کو نہ صرف یہ کہ وہ بھیجنا پڑے گا, بلکہ یہ ہے کہ ونس اٹ از آڈیٹڈ اینڈ اپلوڈیڈ آن دا کمپنی سائٹ اٹ بیکمس اے پبلک ڈاکومنٹ. پھر اس سے کوئی بھی استفادہ کر سکتا ہے اور کوئی مانگے تو آپ انکار نہیں کر سکتے دینے کے لیے, سمجھ رہے ہیں. یا اسی طرح سے کسی اور ایکٹ میں ہے تو اس کو بھی چیک کرنا چاہیے. ابھی جن لوگوں کے پریشانی کے نتیجے میں یہ باتیں کی جا رہی ہیں, یہ اس کو ہم لوگ جو ہیں وہ پچھلے 8-10 سال سے آبزرو کر رہے ہیں, اور پرٹیکولرلی پروفیشنلز آبزرو کر رہے ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس, ایڈوکیٹس اور ہائی کلاس بزنس مین. وہ اس زمانے سے ان کی رائے یہ ہے کہ یہ پونزی ہے اور یہ حرام ہے, لیکن ان کو اس کی فکر نہیں ہے کہ یہ پبلک کو بتائیں, یا ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ یہ پبلک کو بتائیں. اور ہمارے جیسے لوگ بھی جو ہیں وہ خوف ہراس یا ڈر سے یا مصروفیت کی وجہ سے اس کو عام نہیں کر سکتے. رضوان 8 سال پہلے وہ بندہ میرے پاس آیا تھا, 8 years بیک, اور اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو کچھ چل رہا ہے یہ بہت گڑبڑ ہو رہا ہے, اور میں تو ہر جگہ جاتا ہوں, ملتا ہوں, دیکھتا ہوں, اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کسی وقت جو ہے وہ دھماکہ ہو جائے گا, کچھ کیجیے. ہم نے اسے یہ کہا کہ بھئی ہم لوگ اگر کچھ کریں گے تو وہ فردر اسٹرینتھن ہو جائے گا, اس لیے کہ اس کو ایک اور ثبوت مل جائے گا کہ دیکھیے ہمارے کمپٹیشن میں جو لوگ موجود ہیں وہ تو نہیں کر پاتے جو ہم کر رہے ہیں, تو ہم کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کو ایک اور موقع مل جائے گا. میں نے کہا کہ یہ بات تم جماعت سے یا جمعیت العلماء سے یا جامع مسجد کے لوگوں سے یہ بات کرو اور اس پبلک کو اویئر کرو, تو وہ موقع بہتر ہوگا. لیکن یہ کہ ہم لوگوں کا اس میدان میں آگے آنا مناسب نہیں ہے, باوجود اس کے کہ ہم بہت حد تک تمہاری رائے سے مطمئن ہیں جو تم کہتے ہو, ہماری سوچ بھی تقریباً وہاں ملتی جلتی ہے. تو یہ ایک مسئلہ ہے. اب وقت تو بہت ہے اور ہمارے پروفیسر صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں تو ان کو موقع ملنا چاہیے. میں ایک بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس جو شیطان کی حرکتیں ہیں اور لوگوں کا شیطان کے جال میں پھنسنا, اس کے ہم لوگ بھی ذمہ دار ہیں. ہم نے عوام کو کوئی آلٹرنیٹ پرووائڈ نہیں کیا ہے. 100 سال سے, 200 سال سے, 1000 سال سے, اور ہم اپنی جماعتی زندگی کی بات کریں تو 60-70 سال سے ہم درس بھی دیتے ہیں, وحل اللہ وحرم الربا کا, تقریریں بھی خوب کرتے ہیں, ہاں اس طرح کی اور بھی ساری پروگرامز کرتے ہیں. لیکن آج تک ہم انسان کی, عوام کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کوئی مثبت اور بڑا قدم نہیں اٹھا سکے. جب پبلک آ کے پوچھتی ہے ٹھیک ہے سود حرام ہے, اب میں کیا کروں, ہم چپ ہو جاتے ہیں, ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. ہمارے پاس یہ کام شروع ہوا بیت المال کی شکل میں, لیکن اس میں آنے والی چند دقتوں کی وجہ سے وہ سلسلہ بند ہو گیا. کہیں کسی جماعت میں پہلے شروع میں تقریباً تمام جماعتیں
چھوٹے یا بڑی شکل میں یہ کام کرتی تھیں. بعد میں مرکز کا جو سب سے بڑا بیت المال تھا وہ بند ہونے کے بعد یہ تقریباً تمام جماعتیں ڈسکریج ہو گئیں اور اس لیول پہ کام نہیں کرنے لگی جس پہ کرنا چاہیے، جس کو بڑھانا چاہیے. تو ہم بھی کہیں نہ کہیں اس کے ذمہ دار ہیں. ہم نے آلٹرنیٹ پرووائڈ نہیں کیا ہے. اچھا، اس سے بڑی ذمہ داری ایک اور ہے جو معذرت کے ساتھ سب کو بری لگے گی، معدود چند کے. اس طرح کی ہو رہی کوششیں جماعت یا جماعت سے ہٹ کر، لیکن اس طرح کی ہو رہی کوششیں اس کی ہم واہ واہ تو کر دیتے ہیں لیکن اس پہ شریک نہیں ہوتے. 100 روپے، 1000 روپے، 500 روپے، 5000 روپے ہمارے پاس کوئی مہمان آ جائے تو اسلم تو کئی ہزار روپے خرچ کر دیں گے مہمان دوستی میں. لیکن اگر ہم میں بھی لوگ 10 روپے بھی خرچ کرتے ہیں، ہماری حیثیت 10 روپے کی ہوتی ہے. لیکن یہ اس کام کو اہم اگر سمجھتے ہیں اور جس کی اہمیت کا اندازہ سورہ بقرہ، سورہ نور کی آیتوں سے اندازہ ہو جاتا ہے. قرآن میں کہیں اللہ نے اپنے بندوں کو چیلنج کیا ہے. جو رحیم و کریم ہے وہ اپنے بندوں کو بربادی کے لیے چیلنج نہیں کرتا. وہ تو کہتا ہے کہ توبہ کر تو مجھے اتنی خوشی ہوگی جیسے تیرا کھویا ہوا اونٹ، ڈیزرٹ میں کھویا ہوا اونٹ واپس آ جائے، مل جائے. جتنی خوشی تجھے ہوگی اس سے زیادہ خوشی مجھے ہوتی ہے جب میرا بندہ توبہ کر کے میرے پاس واپس آتا ہے. وہ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم نے سود کا لینا دینا گھٹتا بڑھتا اس سے کنارہ کشی اختیار نہیں کی تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. اعلان جنگ ہے. ہم لوگوں کو جنت کے راستے پہ لانا چاہتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، درس دیتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ تو بنیادی کام ہے، اس لیے کہ علم کے بغیر وہ عمل ممکن نہیں ہے. لیکن صرف علم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اگر صرف علم کافی ہوتا تو آمنو کافی تھا. عامل الصالحات کی جو ہے وہ کوئی موقع نہیں تھا. تو یہ ہم لوگوں کی بھی ایک کمزوری ہے اس بربادی کے پیچھے. ہمیں سیریسلی غور کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اس میں وہ کریں. تو ایک اپنے کو جانچیں اور اس کے کیا نام ہے آلٹرنیٹ پرووائڈ کریں. جو کچھ کام ہو رہا ہے اس پر نظر رکھیں. دوسرا کام ہے ہمارا، نظر رکھیں کہ کس حد تک وہ صحیح ہے، کس حد تک وہ غلط ہے. اس لیے کہ ہم اور آپ کو دائی کی حیثیت سے، دیندار کی حیثیت سے لوگ آتے ہیں رائے لینے، پوچھنے، مشورہ مانگتے ہیں. تو آپ اور ہم کیا مشورہ دیں گے جب تک اس کے بارے میں پوری معلومات نہیں رکھیں گے. تو یہ تیسرا کام ہے. اور ایک جو ہے آخری کام جو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا وہ یہ ہے کہ یہ انفرادی طور پر تو نہیں ہو سکتا لیکن سے اجتماعی طور پر ہو سکتا ہے. اور وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک آڈٹ ٹیم، شریعہ آڈٹ ٹیم تیار ہونی چاہیے جو شریعہ ایکسپرٹس اور اکاؤنٹنگ کے ایکسپرٹس پر مشتمل ہونا چاہیے، جدید معاشی معاملات سے واقفیت رکھنے والے. اور یہ انڈیپینڈنٹ ہو، کسی کے وہ نہ ہو، زیر سرپرستی نہ ہو. زیر سرپرستی مطلب کسی کے پیڈ اسٹاف نہ ہو، بلکہ یہ ہے کہ وہ آزاد ہوں. تو ان کی ٹیم وقتاً فوقتاً بہت ہی کریٹیکل اور پروفیشنل انداز میں یہ گائیڈنس پبلک کر سکتی ہے کہ وی آر ود دس اسکیم، وی ہیو ریزرویشن ود دس اسکیم، اور وی آر ناٹ اگینسٹ دس اسکیم. یہ بات ہے. اب رہ گئی بات یہ کہ آج کل جو بات آ رہی ہے ہیرا گولڈ کے تعلق سے، تو میں سمجھتا ہوں اس میں زیادہ میں نے محسوس کیا کہ مجھے اس پہ زیادہ گفتگو اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ اس پر جو ہے وہ بہت یوٹیوب پر بہت خبریں آئی ہیں. اور اس کے کیا نام ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ایڈوکیٹ ہے مجید، انہوں نے اب کیا کریں، پھنس گئے تو اب کیا کریں، تو اس پر بھی انہوں نے اپنی رائے رکھی ہے. یوٹیوب سے اور گوگل سے آپ سرچ کر کے اس سلسلے میں باتیں کر سکتے ہیں. اور اس وقت جو ہے وہ اکیلے بنگلور میں 50
50 سو کالڈ اسلامک اینڈ حلال آرگنائزیشنز جو ہیں وہ کوئی 2000 کروڑ، کوئی 200 کروڑ، کوئی 5000 کروڑ، اور اس کے بارے میں تو 2000 کروڑ 50,000 کروڑ روپے کی بات ہو رہی ہے کہ ہیرا گولڈ میں آیا ہے. کہیں کسی کی ایگزیکٹ آتھینٹک پیسے کی کوئی دلیل کسی کے پاس موجود نہیں ہے. یہ سب قیاس آرائیاں ہیں. مثلا یہ کہ 2000 انویسٹرز ہیرا گولڈ کے انہوں نے پیسے اس میں لگائے تھے اور وہاں کوئی بھی 10,000 اور 20,000 لگانے والا نہیں تھا. 1,00,000 2,00,000 5,00,000 10,00,000 لگانے والے لوگ تھے. اب اس سے سب اندازہ کرتے ہیں کہ یہ 50,000 کروڑ تھا، 1,00,000 کروڑ تھا، یا 200 لاکھ کروڑ تھا. واللہ اعلم بالصواب. تو اس میں ہمیں اپنے طور پر ذرا سوچنے کی ضرورت ہے. پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے آلٹرنیٹ پرووائڈ کرنے کے لیے. آن گوئنگ اسکیمز پر نظر رکھنا چاہیے، اور اگر ممکن ہو تو ہمیں ایک ٹیم تیار کرنا چاہیے جو اس طرح کی چلتی ہوئی اسکیم کو آڈٹ کریں، اور آڈٹ کر کے دنیا کے سامنے، پبلک کے سامنے یہ بات بتائیں کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے. شکریہ. السلام علیکم. اور شاندار بورڈ بنائیں گے، فرنیچر بنائیں گے، انوگریشن کریں گے. ایک آدمی کو 2 روز 4 روز کے لیے، 1 مہینے 2 مہینے 4 مہینے کے لیے رکھیں گے، وہ آفس کھل جائے گی، اور دبئی کے لوگوں کو بلایا جائے گا اور دیکھا جائے گا، اور لوگ دیکھیں گے. بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں اس میں تو. ہاں، علماء کرام تشریف لائے ہیں، بڑے رچ مین پیپل لے کر کے آئے ہیں. قال اللہ قال رسول کرنے والے لوگ اس میں موجود ہیں، سمجھ رہے ہیں. اور آفس یہاں موجود ہے تو پھر کیا تو بس وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ 1 مہینے کے بعد وہ آفس رہتی ہے، صرف اس میں تالا لگا رہتا ہے، کوئی تجارت نہیں ہوتی. وہ تجارت دبئی سے کھول کر کے بمبئی میں بھی ہو سکتی ہے اسی طرح کی، اسی طرح سے حیدرآباد میں بھی ہو سکتی ہے، بنگلور میں بھی ہو سکتی ہے. جہاں جہاں ٹارگٹ ہے ان کا، اس ٹارگٹ پر یہ حرکتیں بھی وہ کر جاتے ہیں، یہ فراڈولنٹ پریکٹسز والے. لیکن وہاں کہیں کچھ نہیں ہوتا. اور اوور اینڈ ابو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو لیگل اینڈ رجسٹرڈ سسٹم ہوتا ہے، اس سسٹم میں ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے. گورنمنٹ آف انڈیا کا قانون یہ ہے کہ آپ جو کریں وہ آڈٹ اور رپورٹ وہ جو ہے پبلش ہونی چاہیے اور پبلک ہونی چاہیے. پبلش ہونی چاہیے اور پبلک ہونی چاہیے، یعنی پبلک کے دسترس میں آنا چاہیے. مثلا یہ کہ اگر آپ کمپنیز ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہیں تو آپ کو جو ہے وہ کمپنی کے یعنی کمپنی رجسٹرار کو نہ صرف یہ کہ وہ بھیجنا پڑے گا، بلکہ یہ ہے کہ ونس اٹ از آڈیٹڈ اینڈ اپلوڈیڈ آن دا کمپنی سائٹ اٹ بیکمس اے پبلک ڈاکومنٹ. پھر اس سے کوئی بھی استفادہ کر سکتا ہے، اور کوئی مانگے تو آپ انکار نہیں کر سکتے دینے کے لیے، سمجھ رہے ہیں. یا اسی طرح سے کسی اور ایکٹ میں ہے تو اس کو بھی چیک کرنا چاہیے. ابھی جن لوگوں کی پریشانی کے نتیجے میں یہ باتیں کی جا رہی ہیں، یہ اس کو ہم لوگ جو ہیں وہ پچھلے 8-10 سال سے آبزرو کر رہے ہیں، اور پرٹیکولرلی پروفیشنلز آبزرو کر رہے ہیں. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، ایڈوکیٹس اور ہائی کلاس بزنس مین، وہ اس زمانے سے ان کی رائے یہ ہے کہ یہ پونزی ہے اور یہ حرام ہے، لیکن ان کو اس کی فکر نہیں ہے کہ یہ پبلک کو بتائیں، یا ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ یہ پبلک کو بتائیں. اور ہمارے جیسے لوگ بھی جو ہیں وہ خوف ہراس یا ڈر سے یا مصروفیت کی وجہ سے اس کو عام نہیں کر سکتے. رضوان 8 سال پہلے وہ بندہ میرے پاس آیا تھا، 8 years بیک، اور اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو کچھ چل رہا ہے یہ بہت گڑبڑ ہو رہا ہے، اور میں تو ہر جگہ جاتا ہوں، ملتا ہوں، دیکھتا ہوں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کسی وقت جو ہے وہ دھماکہ ہو جائے گا، کچھ کیجئے. ہم نے اسے یہ کہا کہ بھئی ہم لوگ اگر کچھ کریں گے تو وہ فردر اسٹرینتھن ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کو ایک اور ثبوت مل جائے گا کہ دیکھیے ہمارے کمپٹیشن میں جو لوگ موجود ہیں وہ تو نہیں کر پاتے جو ہم کر رہے ہیں، تو ہم کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کو ایک اور موقع مل جائے گا. میں نے کہا کہ یہ بات تم جماعت سے یا جمعیت العلماء سے یا جامع مسجد کے لوگوں سے یہ بات کرو اور اس پبلک کو اویئر کرو تو وہ موقع بہتر ہوگا. لیکن یہ کہ ہم لوگوں کا اس میدان میں آگے آنا مناسب نہیں ہے، باوجود اس کے کہ ہم بہت حد تک تمہاری رائے سے مطمئن ہیں، جو تم کہتے ہو ہماری سوچ بھی تقریباً وہاں ملتی جلتی ہے. تو یہ ایک مسئلہ ہے.
اب وقت تو بہت ہے اور ہمارے پروفیسر صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں تو ان کو موقع ملنا چاہیے. میں ایک بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس جو شیطان کی حرکتیں ہیں اور لوگوں کا شیطان کے جال میں پھنسنا، اس کے ہم لوگ بھی ذمہ دار ہیں. ہم لوگ بھی ذمہ دار ہیں. ہم نے عوام کو کوئی آلٹرنیٹ پرووائڈ نہیں کیا ہے. 100 سال سے، 200 سال سے، 1000 سال سے، اور ہم اپنی جماعتی زندگی کی بات کریں تو 60-70 سال سے ہم درس بھی دیتے ہیں، وَأَحَلَّ اللَّهُ وَحَرَّمَ الرِّبَا کا، تقریریں بھی خوب کرتے ہیں، ہاں اس طرح کے اور بھی ساری پروگرامز کرتے ہیں. لیکن آج تک ہم انسان کی، عوام کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کوئی مثبت اور بڑا قدم نہیں اٹھا سکے. جب پبلک آ کے پوچھتی ہے ٹھیک ہے سود حرام ہے، اب میں کیا کروں، ہم چپ ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، کوئی جواب نہیں ہوتا. ہمارے پاس یہ کام شروع ہوا بیت المال کی شکل میں، لیکن اس میں آنے والی چند دقتوں کی وجہ سے وہ سلسلہ بند ہو گیا. کہیں کسی جماعت میں پہلے شروع میں تقریباً تمام جماعتیں چھوٹے یا بڑی شکل میں یہ کام کرتی تھیں. بعد میں مرکز کا جو سب سے بڑا بیت المال تھا وہ بند ہونے کے بعد یہ تقریباً تمام جماعتیں ڈسکریج ہو گئیں اور اس لیول پہ کام نہیں کرنے لگی جس پہ کرنا چاہیے، جس کو بڑھانا چاہیے. تو ہم بھی کہیں نہ کہیں اس کے ذمہ دار ہیں. ہم نے آلٹرنیٹ پرووائڈ نہیں کیا ہے. اچھا، اس سے بڑی ذمہ داری ایک اور ہے جو معذرت کے ساتھ سب کو بری لگے گی، معدود چند کے. اس طرح کی ہو رہی کوششیں جماعت یا جماعت سے ہٹ کر، لیکن اس طرح کی ہو رہی کوششیں اس کی ہم واہ واہ تو کر دیتے ہیں لیکن اس پہ شریک نہیں ہوتے. 100 روپے، 1000 روپے، 500 روپے، 5000 روپے، ہمارے پاس کوئی مہمان آ جائے تو اسلم تو کئی ہزار روپے خرچ کر دیں گے مہمان دوستی میں. لیکن اگر ہم میں بھی لوگ 10 روپے بھی خرچ کرتے ہیں، ہماری حیثیت 10 روپے کی ہوتی ہے. لیکن یہ اس کام کو اہم اگر سمجھتے ہیں اور جس کی اہمیت کا اندازہ سورہ بقرہ، سورہ نور کی آیتوں سے اندازہ ہو جاتا ہے. قرآن میں کہیں اللہ نے اپنے بندوں کو چیلنج کیا ہے. جو رحیم و کریم ہے وہ اپنے بندوں کو بربادی کے لیے چیلنج نہیں کرتا. وہ تو کہتا ہے کہ توبہ کر تو مجھے اتنی خوشی ہوگی جیسے تیرا کھویا ہوا اونٹ، ڈیزرٹ میں کھویا ہوا اونٹ واپس آ جائے، مل جائے. جتنی خوشی تجھے ہوگی اس سے زیادہ خوشی مجھے ہوتی ہے جب میرا بندہ توبہ کر کے میرے پاس واپس آتا ہے. وہ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم نے سود کا لینا دینا گھٹتا بڑھتا اس سے کنارہ کشی اختیار نہیں کی تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. ہم لوگوں کو جنت کے راستے پہ لانا چاہتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، درس دیتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ تو بنیادی کام ہے، اس لیے کہ علم کے بغیر وہ عمل ممکن نہیں ہے. لیکن صرف علم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اگر صرف علم کافی ہوتا تو آمنو کافی تھا. عامل الصالحات کی جو ہے وہ کوئی موقع نہیں تھا. تو یہ ہم لوگوں کی بھی ایک کمزوری ہے اس بربادی کے پیچھے. ہمیں سیریسلی غور کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اس میں وہ کریں. تو ایک اپنے کو جانچیں اور اس کے کیا نام ہے آلٹرنیٹ پرووائڈ کریں. جو کچھ کام ہو رہا ہے اس پر نظر رکھیں. دوسرا کام ہے ہمارا، نظر رکھیں کہ کس حد تک وہ صحیح ہے، کس حد تک وہ غلط ہے. اس لیے کہ ہم اور آپ کو دائی کی حیثیت سے، دیندار کی حیثیت سے لوگ آتے ہیں رائے لینے، پوچھنے، مشورہ مانگتے ہیں. تو آپ اور ہم کیا مشورہ دیں گے جب تک اس کے بارے میں پوری معلومات نہیں رکھیں گے. تو یہ تیسرا کام ہے. اور ایک جو ہے آخری کام جو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا وہ یہ ہے کہ یہ انفرادی طور پر تو نہیں ہو سکتا لیکن اجتماعی طور پر ہو سکتا ہے. اور وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک آڈٹ ٹیم
शरिया ऑडिट टीम तैयार होनी चाहिए, जो शरिया एक्सपर्ट्स और अकाउंटिंग के एक्सपर्ट्स पर मुश्तमिल होना चाहिए, जदीद माशी मामलात से वाकफियत रखने वाले, और ये इंडिपेंडेंट हो, किसी के वो ना हो, जेर सरपरस्ती ना हो, जेर सरपरस्ती मतलब कि किसी के पेड स्टाफ ना हो, बल्कि ये है कि वो आजाद हो। तो उनकी टीम वक्तन फौक्तन बहुत ही क्रिटिकल और प्रोफेशनल अंदाज में ये गाइडेंस पब्लिक कर सकती है कि वी आर विद दिस स्कीम, वी हैव रिजर्वेशन विद दिस स्कीम, और वी आर नॉट अगेंस्ट दिस स्कीम। ये बात है। अब रह गई बात ये कि आजकल जो बात आ रही है हीरा गोल्ड के ताल्लुक से, तो मैं समझता हूं उसमें ज्यादा मैंने महसूस किया कि मुझे उस पर ज्यादा गुफ्तगू इसलिए नहीं करनी चाहिए कि इस पर जो है वो बहुत यूट्यूब पर बहुत खबरें आई हैं, और इसके क्या नाम है, मैंने आपको बताया था कि एक एडवोकेट है मजीद, उन्होंने अब क्या करें, फंस गए तो अब क्या करें, तो उस पर भी उन्होंने अपनी राय रखी है। यूट्यूब से और गूगल से आप सर्च करके इस सिलसिले में बातें कर सकते हैं। और इस वक्त जो है वो अकेले बेंगलोर में 50 सो कॉल्ड इस्लामिक एंड हलाल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो कोई 2000 करोड़, कोई 200 करोड़, कोई 5000 करोड़, और इसके बारे में तो 2000 करोड़ 50,000 करोड़ रुपए की बात हो रही है कि हीरा गोल्ड में आया है। कहीं किसी की एग्जैक्ट ऑथेंटिक पैसे की कोई दलील किसी के पास मौजूद नहीं है, ये सब कयास आराइयां हैं। मसलन ये कि 2000 इन्वेस्टर्स हीरा गोल्ड के, उन्होंने पैसे इसमें लगाए थे और वहां कोई भी 10,000 और 20,000 लगाने वाला नहीं था, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख लगाने वाले लोग थे। अब उससे सब अंदाजा करते हैं कि ये 50,000 करोड़ था, 1 लाख करोड़ था, या 200 लाख करोड़ था, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। तो इसमें हमें अपने तौर पर जरा सोचने की जरूरत है, पार्टिसिपेट करना चाहिए अल्टरनेट प्रोवाइड करने के लिए, ऑन गोइंग स्कीम्स पर नजर रखना चाहिए, और अगर मुमकिन हो तो हमें एक टीम तैयार करना चाहिए जो इस तरह की चलती हुई स्कीम को ऑडिट करें, और ऑडिट करके दुनिया के सामने, पब्लिक के सामने ये बात बताएं कितना सही है कितना गलत है। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।